بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا نے کہا، اس کاروبار کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ڈاکٹر بوکا بوکا کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ میری سے جان پہچان ہے، میں اسے فون پر کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بکواس کر رہی ہو، وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے، تمہاری سے واقفیت کیسی ہو سکتی ہے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا، تم خود فون کرو اور اسے میرا نام بتاؤ۔ اور میرا نام ہے سونیا فرحاد، میں فرحاد علی تیمور کی وائف ہوں۔ یہ نام تو سنا ہوا ہے، وہ فرحاد ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر پنچ کیے، کئی فون نمبر پنچ کرنے کے بعد اس سے رابطہ ہوا۔ وہ خوش آمدانہ انداز میں بولا، باس میں ہچکاک کا ڈاکٹر ریگم بول رہا ہوں۔ میں نے یہاں 3 صحت مند جوانوں کو ٹریپ کیا ہے، ان کے ساتھ ایک جوان صحت مند عورت ہے، اس کا نام سونیا فرحاد ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحاد علی تیمور کی وائف ہے۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا وہ ابھی تمہارے قریب ہے؟ یس باز، یہ ابھی میرے آپریشن تھیٹر میں ہے، میں سب سے پہلے اس کے دل گردے نکالنے والا ہوں۔ تم کس بلا کو اپنے آپریشن تھیٹر میں لے آئے ہو؟ اگر تم نے اسے ذرا بھی نقصان پہنچایا تو اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والی پوری فیملی ہمارے پیچھے پڑ جائے گی، ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حرام کر دے گی۔ اسے ریسیور دو، میں بات کروں گا۔ ریگم نے سونیا سے مروب ہو کر اسے ریسیور دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولی، ہائے بوکا بوکا، میں نے وکٹوریا آئی لینڈ میں تمہارے کاروبار کو تباہ کیا تھا، کیا اسے بھول گئے ہو؟ میں اسے نہیں بھولوں گا اور نہ ہی تم سے انتقام لینا چاہوں گا۔ میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے خوفزدہ نہیں ہوں، وقت آنے پر تمہارے لوگوں سے اچھی طرح نمٹ سکتا ہوں، لیکن سمجھوتا ہو جائے تو بہتر ہے۔ میرا دھندا بڑی سہولت سے کسی روک ٹوک کے بغیر چل رہا ہے، میں تم لوگوں کی مداخلت کے بغیر اسے جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ تمہارا یہ دھندا کرنے والے خود ہی میرے راستے میں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ریگم خود ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو مہمان بنا کر یہاں لایا ہے، اس نے انجانے میں ایسا کیا ہے۔ میں بھی اسے حکم دیتا ہوں، وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو وہاں سے جانے دے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کیا، اس کا تو باپ بھی مجھے یہاں سے جانے سے روک نہیں سکے گا۔ تم اپنے دوسرے بڑے اڈے کی تباہی کا ماتم شروع کر دو۔ جب ہم دوستی کر سکتے ہیں تو تم دشمنی کیوں چاہتی ہو؟ میں کسائیوں سے دوستی نہیں کرتی، تم سب درندے ہو، بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر کے ان کے جسمانی اعضاء کو فروخت کرتے ہو۔ یہ درندگی کی انتہا ہے۔ میں یہاں سے برازیل تک تمہارے دندے کو خاک میں ملا دوں گی۔ ڈاکٹر بوکا بوکا نے فون بند کر دیا۔ سونیا نے ریسیور کو رکھتے ہوئے کہا، ریگم تم نے فون کے لاؤڈ اسپیکر سے سنا ہے تمہارا باس مجھ سے سمجھوتا کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھوتا کر کے آسانی سے اپنے لوگوں کے ساتھ زندہ سلامت یہاں سے جا سکتی ہوں، لیکن درندوں سے سمجھوتا نہیں کروں گی، تم سب کو بھی یہاں مرنا ہوگا۔ ڈاکٹر بوکا بوکا سے گفتگو کے دوران میں ہی سونیا نے اپنے اندر سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کبریا آیا ہوگا، میں نے بھی خود کو ظاہر نہیں کیا۔ اس کے ذریعے ریگم اور دوسرے حواریوں کے اندر پہنچنے لگا۔ فون کی گھنٹی سن کر ریگم نے ریسیور اٹھا کر آواز سنی، پھر کہا، یس باس حکم کریں۔ ڈاکٹر بوکا بوکا نے کہا، وہ بہت خطرناک عورت ہے، پتہ نہیں تم اس پر قابو پا سکو گے یا نہیں۔ اگر تم اسے کسی بھی طرح ہلاک کر سکو تو میں تمہیں انعام دوں گا، کل صبح تمہارے بینک اکاؤنٹ میں $50 لاکھ جمع کرا دوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولا، باس آپ فون آن رکھیں، میں ابھی آپ کو سونیا کی آخری چیخیں سنا رہا ہوں۔ اس نے ریسیور کو کریڈل سے ہٹا کر رکھا، پھر اپنے چاروں حواریوں سے کہا، اسے پکڑ کر بیڈ پر لے جاؤ، میں اسے بے ہوش کیے بغیر پہلے اس کی آنکھیں نکالوں گا۔ 2 حواریوں کے پاس ہتھیار تھے، ان میں سے ایک حواری نے اپنی گن سونیا کی طرف اچھالی۔ سونیا نے اسے کیچ کیا۔ دوسرے گن والے نے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا، میلی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاؤ، انکار کرو گے تو حرام موت مرو گے۔ ریگم نے کہا، تم میرے وفادار ہو کر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سونیا نے کہا، اب یہ میرا وفادار ہے۔ پھر وہ ریسیور اٹھا کر بولی، بوکا بوکا سن رہے ہو، میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنے دوسرے بڑے اڈے کی تباہی کا ماتم شروع کر دو۔ فون کے لاؤڈ سپیکر سے ڈاکٹر بوکا بوکا کی آواز سنائی دی، جو کرنا ہے ابھی کر لو، کل سے زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی، جہاں جاؤ گی موت کے ہرکارے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، تمہیں الاسکا یا کینیڈا سے آگے اپنی طرف نہیں آنے دوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ 3 حواری میلی کو اٹھا کر آپریشن بیڈ پر لے آئے تھے۔ سونیا نے کہا، میری تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انسانوں کو جانوروں کی طرح ہلاک کرتی رہی، ان کی آنکھیں دل اور گردے نکالنے کا تماشا دیکھتی رہی، اب تمہاری آنکھیں نکالی جائیں گی۔ وہ خوف سے چیخ رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی۔ سونیا نے ان تینوں حواریوں پر گولیاں برسائیں، وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ اس نے چوتھے حواری سے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں گن ہے، تم کیا کرو گے؟ وہ بولا، جو کہو گی وہ کروں گا۔ تم بھی کسائیوں کو ساتھ دیتے رہے ہو میرے یہاں سے جانے کے بعد، پھر کہیں جا کر انسانی جانوں سے کھیلتے رہو گے، لہذا اپنی جان سے کھیلو۔ اس نے گن کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، پھر ٹریگر کو دبا دیا، اس کے ساتھ ہی اچھل کر فرش پر گر کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ باربرا، ایلسی اور جیری حیرانی سے یہ تماشے دیکھ رہے تھے۔ میلی اور ریگم ایک دوسرے سے لپٹ کر خوف سے کانپ رہے تھے۔
سونیا نے کہا کیوں خوفزدہ ہو؟ ساری زندگی دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے رہے ہو، موت کا پیٹ بھرتے رہے، تمہیں بھی کسی وقت موت کا لقمہ بننا تھا اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔ میلی قدموں میں گرنے کے لیے جھکنا چاہتی تھی مگر سونیا نے اسے ایک لات مار کر دور کر دیا، پھر کہا میں اس حد تک رحم کر رہی ہوں کہ تم دونوں کی آنکھیں دل اور گردے نہیں نکال رہی ہوں، یہ غیر انسانی فعل ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے دونوں کے پیروں میں دو دو گولیاں ماری، وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ وہ بولی تمہارے جیسے ان درندوں کو آسانی سے نہیں مرنا چاہیے، انسانی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر مرنا چاہیے۔ اس نے دونوں کے بازو میں دو دو گولیاں ماری، وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگے، زیادہ دیر نہ چیخ سکے، چار چار گولیوں کا زخم ایسا تھا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ انہوں نے ڈوبتے ہوئے ذہن سے سونیا کی باتیں سنی، بے ہوش ہو جاؤ پھر ہوش میں آؤ گے، اس وقت نہ چل سکو گے اور نہ ہاتھوں سے ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے، لہو اس قدر بہہ جائے گا کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو گے، یہیں پڑے پڑے موت کا انتظار کرتے رہو گے، کل صبح سے پہلے یہاں کوئی نہیں آئے گا، وہ صبح بہت دور ہے۔ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے، ان کے تمام زخموں سے خون رس رہا تھا۔ ایسے وقت میں نے سرگوشی کے انداز میں سانس چھوڑتے ہوئے کہا ہائے میری جان، تم تو جان نکال لیتی ہو۔ وہ ایک دم سے چونک کر بولی کبریا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ہنسنے لگا، وہ حیرانی سے اور خوشی سے میری ہنسی کو پہچان رہی تھی، بے یقینی سے پوچھ رہی تھی فرحات میری جان یہ تم ہو؟ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سے چومتے ہوئے کہا ہاں میں گردش سے نکل آیا ہوں۔ وہ خوشی کے مارے باربرا سے لپٹ گئی، وہ حیران تھی، ایلسی اور جیری سمجھ رہے تھے کہ وہ دشمن قاتلوں کو ہلاک کرنے کے بعد خوش ہو رہی ہے، وہ دونوں بھی قریب آ کر اس سے لپٹ گئے۔ وہ انہیں بعد میں بتانے والی تھی کہ وہ جان حیات مل گیا ہے جسے تلاش کرنے کے لیے وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنے والی تھی۔ ڈاکٹر بوکا بوکا نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی سونیا کو چیلنج کیا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا، وکٹوریا آئی لینڈ اور کینیڈا سے لے کر برازیل تک تمام سیاسی حکمران ووٹ حاصل کرنے، مخالفین کو شکست دینے اور امن و امان قائم رکھنے کے سلسلے میں بوکا بوکا کے محتاج رہتے تھے۔ امریکہ کے کسی بھی اسٹیٹ کی پولیس اور انتظامیہ کو وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا، وہ حکمرانوں کا حکمران تھا، اسے طاقت، اقتدار اور اختیارات چھپڑ پھاڑ کر مل رہے تھے۔ ایسے میں اس کے پاس ایک اور قوت کا اضافہ ہو گیا اور وہ قوت تھی ٹیلی پیتھی۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے فون کے ذریعے اسے رابطہ کیا، ہیلو ڈاکٹر، تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، شمالی امریکہ سے لے کر جنوبی امریکہ تک تمہارے ان تمام خفیہ مراکز کا مجھے پتہ ہے جہاں سے انسانی اعضاء کی ترسیل ہوتی ہے اور وہ تمہارے تمام آئی بینک اور کڈنی سینٹرز میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس نے ان تمام خفیہ مراکز کے پتے اور وہاں کے کام کرنے والے ڈاکٹروں کے نام بتائے۔ ڈاکٹر بوکا بوکا نے حیرانی سے پوچھا تم کون ہو اور میرے انتہائی اندرونی راز کیسے جانتے ہو؟ وہ بولا دو ہی طرح سے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، جادو سے یا پھر ٹیلی پیتھی کے ذریعے، اور میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ تم یوگا کے ماہر ہو، تمہارا حساس دماغ میری سوچ کی لہروں کو قبول نہیں کرے گا۔ تمہاری سیکرٹری اپنے کیبن میں کمپیوٹر کے ساتھ مصروف ہے، وہ بھی تمہارے پاس آ رہی ہے۔ ایک منٹ کے اندر ہی اس کی نوجوان سیکرٹری دستک دیے بغیر اس کے چیمبر میں آئی۔ اس نے پوچھا تم اجازت حاصل کیے بغیر اندر کیوں آئی؟ باہر جاؤ اور مجھ سے اجازت طلب کرو۔ وہ بولی سوری سر، میرے اندر کوئی سمایا ہوا ہے، وہ مجھے یہاں لایا ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکوں گی۔ ڈاکٹر بوکا بوکا نے پوچھا کیا تم اس کے دماغ میں گھسے ہوئے ہو؟ وہ مردانہ آواز میں بولی ہاں میں اس کے اندر سے اب نکل رہا ہوں، تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں، یہ تماشے دیکھو۔ سیکرٹری نے اپنے بلاؤز کے تمام بٹن کھول دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ چیخ مار کر جلدی جلدی بٹن لگانے لگی، پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو اپنے کیبن میں تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا کوئی بات نہیں، اپنے کیبن میں جاؤ، اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آج چھٹی کر سکتی ہو۔ وہ بڑی ندامت ظاہر کرتی ہوئی چلی گئی۔ فون کی گھنٹی سنائی دی، وہ ریسیور اٹھا کر بولا ہیلو ڈاکٹر، یقین آیا کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں؟ بے شک تم یہ حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہو، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں دوستی کے لیے ہی آیا ہوں، تمہارے رازدار مشیر کے خیالات پڑھتا رہتا ہوں، پتہ چلا کہ وکٹوریا آئی لینڈ میں سونیا نے تمہیں کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، وہاں تمہارا آئی بینک اور کڈنی سینٹر ختم ہو چکا ہے، ان حالات میں ہی تمہارا دست راست بن سکتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا تم نے تو دل خوش کر دیا، میری بہت بڑی الجھن دور کرنے آئے ہو، پلیز اپنا مکمل تعارف کراؤ۔ وہ بولا کچھ عرصہ پہلے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی شامت آ گئی تھی، بابا صاحب کے ادارے والوں نے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کی تھی، 8 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس دوا سے محفوظ رہے تھے، ان میں سے ایک خوش نصیب میں ہوں۔ یہ میں نے سنا ہے کہ 8 ٹیلی پیتھی جاننے والے انڈر گراؤنڈ سیل سے نکل کر کہیں چلے گئے ہیں۔ فرحاد علی تیمور اور بابا صاحب کے ادارے والوں نے اینٹی ٹیلی پیتھی کی دوا اسپرے کر کے اپنے مخالفین کو خاک میں ملا دیا ہے، تم خوش نصیب ہو کہ محفوظ رہے۔ وہ پھر کبھی ایسی دوا اسپرے کر سکتے ہیں، میں ایسے دشمنوں کو ٹیلی پیتھی کی دنیا میں حکومت کرنے نہیں دوں گا، اگر میں انہیں خاک میں نہ ملا سکا تب بھی ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتا رہوں گا، اسی لیے تم سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ فرحاد اور سونیا کا ہر دشمن میرا دوست ہے۔
میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ پہلے ہم ٹیلی پیتھی جانے والے نمبروں سے پہچانے جاتے تھے۔ ہمارا پیدائشی نام سرکاری فائلوں میں چھپا دیا گیا تھا۔ بہرحال میرا نام ڈبلیو رائٹ ہے۔ ڈبلیو رائٹ، میں ابھی تم سے ملنا چاہوں گا۔ سوری، کوئی بھی ٹیلی پیتھی جانے والا کبھی کسی کے روبرو نہیں جاتا۔ ابھی تم یوگا کے ماہر ہو، کبھی بیمار ہو سکتے ہو۔ ایسے وقت فرحاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والے رشتہ دار تمہارے اندر آئیں گے، تم انہیں روک نہیں سکو گے۔ وہ تمہارے چور خیالات پڑھ کر میرا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیں گے۔ تم درست کہتے ہو، ہمارا رابطہ فون یا ای میل کے ذریعے ہونا چاہیے، اور میں تمہارے مشیر کو بھی اعلیٰ بنا کر اس کے دماغ میں رہ کر تم سے باتیں کر سکتا ہوں۔ مشیر کو ہمارے معاملات سے الگ رکھو۔ میری ایک گرل فرینڈ ہے، اسی اعلیٰ بنانا مناسب رہے گا۔ کیا میں اسے بلاؤں؟ ہاں بلاؤ، میں اس کی آواز و لہجہ سننا چاہوں گا۔ اس نے انٹرکام کے ذریعے لیڈی سیکرٹری سے کہا، مس سوزانہ کو یہاں بھیج دو۔ پھر اس نے ڈبلیو رائٹ سے کہا، میں سوزانہ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہوں، وہ میری وفادار ہے یا نہیں۔ تم اس کے خیالات پڑھ کر اس کے اندر کی بات مجھے بتا سکو گے۔ کیا تم نے اسے انسانی اعضاء والے دندے کے بارے میں بتایا ہے؟ میری یہ گرل فرینڈ تو کیا، میری بیوی بچے بھی میرے خفیہ دندے سے واقف نہیں ہیں۔ صرف میرا ایک بڑا بیٹا رازدار ہے۔ سوزانہ نے دروازہ کھول کر پوچھا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ مسکرا کر بولا، آ جاؤ، تمہارے لیے یہ فون کال ہے۔ وہ قریب آ کر حیرانی سے بولی، میری کال آپ کے پرسنل فون پر کیسے آ گئی؟ میری کوئی سہیلی ہے؟ تم خود ہی بات کرو، کوئی مرد ہے؟ وہ ریسیور لے کر کان سے لگا کر بولی، ہیلو، تم کون ہو؟ ڈبلیو رائٹ نے کہا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، تمہیں کوئی دشمن فون نہیں کرے گا، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ مگر تم ہو کون؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا تھا، ڈاکٹر نے ابھی بتایا ہے کہ تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہے۔ اس نے گھور کر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر پوچھا، تم نے میرے اور اپنے بارے میں کسی کو بتایا ہے؟ یہ کون ہے؟ میرا بہترین دوست ہے، تمہاری عزت کرے گا، اس سے دوستی کرو۔ اس نے فون پر پوچھا، کیا تم میری عزت کرو گے، اچھے دوست بنو گے؟ ہاں، ڈاکٹر دوست بن کر تمہارے دل میں رہتا ہے، میں تمہارے دماغ میں رہوں گا، کیا ابھی تمہارے دماغ میں آ جاؤں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیسے آؤ گے؟ وہ اس کے اندر پہنچ کر بولا، ریسیور ڈاکٹر کو دے دو۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام کر ڈاکٹر کو دیکھا، ریسیور کو اس کی طرف بڑھایا۔ اسے اپنے اندر اس اجنبی دوست کی آواز سنائی دے رہی تھی، میں تمہارے اندر بول رہا ہوں، وہ تمہارا محبوب ہے، دل میں دھڑکتا ہوگا، دھڑکنوں کے الفاظ نہیں ہوتے، سمجھو یا نہ سمجھو تمہاری مرضی، لیکن میں الفاظ کے ساتھ واضح ہوں۔ وہ گھبرا کر کرسی پر بیٹھ گئی، ڈاکٹر سے بولی، ابھی جو فون پر بول رہا تھا، اس کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے، وہ میرے اندر بول رہا ہے، یہ کیا جادو ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، یہ ٹیلی پیتھی ہے، جادو نہیں ہے۔ ٹیلی پیتھی؟ وہ حیرانی سے بولی، ہاں میں نے سنا ہے، ٹیلی پیتھی جانے والے دماغوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تم نے جو سنا تھا، اس کا ذاتی تجربہ تمہیں ہو رہا ہے۔ یہ میرا اور تمہارا دوست ہے، اس کا نام ڈبلیو رائٹ ہے۔ میں یوگا کا ماہر ہوں، یہ میرے اندر نہیں آ سکتے، اس لیے آئندہ تمہارے اندر آ کر مجھ سے باتیں کیا کریں گے۔ وہ خوش ہو کر بولی، میری زندگی کا یہ انوکھا تجربہ ہے مسٹر رائٹ، تمہاری آمد سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، تم میرے ذریعے دن رات ڈاکٹر سے باتیں کر سکتے ہو، مجھے خوشی ہے کہ میں اس طرح بھی ڈاکٹر کے کام آتی رہوں گی۔ ڈبلیو رائٹ نے اس کی زبان سے کہا، ڈاکٹر ابھی میں جا رہا ہوں، پھر کسی وقت آؤں گا۔ ویسے تو تم دن رات آ سکتے ہو، لیکن ایک خاص وقت بھی مقرر ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ میں پھر کسی وقت آ کر صبح و شام کا وقت مقرر کروں گا۔ اوکے بائے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سوزانہ ہنستے ہوئے بولی، مسٹر رائٹ میری زبان سے بول رہے تھے، مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، وہ تمہارے اندر موجود ہیں یا جا چکے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ میرے اندر ہیں یا نہیں، جب بولتے ہیں تب ان کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے سوزانہ کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، مسٹر رائٹ تم موجود ہو؟ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ سوزانہ نے بھی انکار میں سر ہلا کر کہا، وہ نہیں ہیں، جا چکے ہیں۔ عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے وہ بھی ہمارے سامنے تھے اور اب نہیں ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، کم آن، شام ہو چکی ہے، ہم آؤٹنگ کے لیے چلیں۔ آج ایک ٹیلی پیتھی جانے والے سے دوستی کر کے جو خوشی ہو رہی ہے، میں اسے بیان نہیں کر سکوں گا۔ وہ دونوں چیمبر سے نکل کر اسپتال سے باہر آئے، پھر کار میں بیٹھ کر جانے لگے۔ ڈبلیو رائٹ خاموشی سے سوزانہ کے اندر موجود تھا اور اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح اونچے خواب دیکھتی تھی۔ وہ اسپتال میں ملازمت کرنے آئی تو ڈاکٹر بوکا بوکا اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ اس عمر میں 3 گنا بڑا تھا، بڑھاپے میں رال ٹپکنے لگی۔ وہ اس سے راضی نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے ایک بنگلہ خرید کر دیا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ڈالر جمع کیے تو وہ راضی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لالچی تھی۔ ہر لڑکی ایک شاندار مستقبل کے خواب دیکھتی ہے اور شان و شوکت سے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ سوزانہ نے ایسا کرنے کے بعد ڈاکٹر کو دھوکہ نہیں دیا تھا، اس سے وفاداری کر رہی تھی، لیکن وہ وفاداری دل کا بوجھ تھی۔ ڈاکٹر کا بڑھاپا اس کی جوانی کا ساتھ نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ ڈاکٹر تھا، توانائی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی دوائیں کھاتا تھا، مگر لنگڑے گھوڑے کی طرح وہ دوڑ شروع کرتے ہی گر پڑتا تھا۔
سوزانہ اندر ہی اندر کرب میں مبتلا رہتی تھی۔ وفاداری کا تقاضا تھا، زبان سے اف نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکلی تھی۔ انہوں نے رات کا کھانا ایک ہوٹل میں کھایا۔ وہ اس کے ساتھ بنگلے میں رات گزارنا چاہتا تھا، لیکن ایک اہم کاروباری معاملے کے سلسلے میں فون آ گیا۔ وہ فون اٹینڈ کرنے کے بعد اسے جانا پڑا۔ اس نے رخصت ہوتے وقت کہا، ڈبلیو رائٹ کسی وقت بھی تمہارے ذریعے رابطہ کرنا چاہے گا، تم فوراً میرے موبائل پر کال کرنا۔ 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس نے اب تک رابطہ نہیں کیا ہے۔ اوکے سی یو۔ وہ چلا گیا۔ سوزانہ نے دروازے کو اندر سے بند کرنا چاہا تو نہ کر سکی۔ اس کے دماغ نے کہا، اسے کھلا رکھو، کوئی آنے والا ہے۔ وہ سحرزدہ سی ہو کر دروازے کے باہر دیکھنے لگی، کون آنے والا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر سوزانہ کے اندر اپنی شخصیت حاوی کرتا رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ گھومتی پھرتی اور ہنستی بولتی رہی تھی۔ ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ تیسرا شخص اس کی لا علمی میں اس کے ذہن پر نقش ہو رہا ہے۔ پھر وہ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سامنے ایک قدداور باڈی بلڈر کھڑا ہوا تھا۔ سامنے آتے ہی آواز پر چھا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، یہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اس کے پاس آ کر اسے بازوؤں کے حصار میں لے کر اس پر جھک گیا۔ اس کے چہرے اور گردن پر ہونٹوں سے سرگوشیاں کرنے لگا، پھر اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ ڈاکٹر بوکا بوکا کے تمام کاروبار پر اس طرح قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ ڈاکٹر محض ایک کرندہ بن کر رہ جائے اور وہ خیال خوانی کے ذریعے کاروبار کا تمام منافع حاصل کرتا رہے۔ وہ اس کے ہمراز مشیر کو اپنا معمول بنا چکا تھا۔ اس رات اس نے سوزانہ کو اپنی معمولہ بنا لیا۔ اب اسے انتظار تھا کہ ڈاکٹر کبھی بیمار پڑے یا اسے کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اس کے اندر پہنچ کر اسے بھی اپنا معمول بنا سکے گا۔ وہ سوزانہ کے ذریعے اسے اعصابی کمزوری کی دوا دے سکتا تھا، لیکن یہ خیال آتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، کھانے پینے کی چیز میں ملی ہوئی دوا کو محسوس کر سکتا ہے۔ وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا، اس سے اپنا غلام بنانے کی ایسی جلدی نہیں تھی۔ وہ بڑی سہولت سے یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک رات ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ سونیا الاسکا میں ہے، انسانی اعضاء حاصل کرنے کا ایک خفیہ اڈا ہچکاک میں ہے۔ وہاں ڈاکٹر ریگم نے ایک فیملی کو ٹریپ کر کے اپنے بنگلے میں لایا تھا۔ اس فیملی میں سونیا بھی تھی اور وہ اس کے حواریوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھی اور اب ڈاکٹر ریگم وغیرہ کو ختم کرنے والی تھی۔ ڈبلیو رائٹ ڈاکٹر بوکا بوکا کی فون کال کے ذریعے ریگم کی آواز سن کر اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت آپریشن تھیٹر میں ریگم کا پلڑا بھاری رکھا۔ وہ سونیا بے بس نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی بازی پلٹ گئی۔ ریگم کے ایک حواری نے اپنے 3 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، پھر سونیا کے حکم سے خودکشی کر لی۔ ڈاکٹر بوکا بوکا نے کہا، مسٹر رائٹ، کسی طرح میلی اور ریگم کو بچاؤ، ریگم میرے لیے بہت ضروری ہے۔ رائٹ نے کہا، تم نے آخری وقت میں مجھے وہاں پہنچایا ہے۔ وہاں کی سچویشن کو سمجھنے تک سونیا ان پر حاوی ہو گئی ہے۔ اس کی پشت پر ایک سے زیادہ خیال خوانی کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ تم باربرا، ایلسی اور جیری کے دماغوں میں گھس کر ان کی موت بن جاؤ گے تو سونیا ریگم کو ہلاک نہیں کرے گی۔ میں کسی ایک کے دماغ میں گھس سکتا ہوں۔ اس ایک دماغ میں کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے آ کر میری سوچ کی لہروں کو کمزور بنا دیں گے۔ پھر وہ تینوں سونیا کے سگے رشتے دار نہیں ہیں۔ میں ان میں سے کسی کو مارنا چاہوں گا، تب بھی وہ ایک کی قربانی دے کر ریگم کو ضرور ہلاک کرے گی۔ ان کی بحث کے دوران سونیا نے میلی اور ریگم کو دونوں ہاتھوں اور پیروں سے اپاہج بنا دیا تھا۔ انہیں سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ان زخموں سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ صبح تک ان کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ ڈبلیو رائٹ نے کہا، اگر میں وہاں خیال خوانی کا مظاہرہ کرتا تو سونیا اور فرحاد وغیرہ کو معلوم ہو جاتا کہ تمہاری پشت پر بھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، جبکہ میں خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تعجب ہے، تمہارے پاس ایک غیر معمولی طاقت ہے، تم اسے ظاہر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہم 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس لیے انڈر گراؤنڈ سیل میں رکھا گیا تھا کہ فرحاد اور اس کے ساتھی کسی نہ کسی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سراغ لگا کر ان کی شہرت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم انڈر گراؤنڈ سیل سے باہر آنے کے بعد اب تک محتاط ہیں۔ ہم کبھی سونیا اور فرحاد وغیرہ کی موجودگی میں خود کو ظاہر نہیں کرتے۔ پھر تم ان سے خوفزدہ رہ کر میرے لیے کیا کر سکو گے؟ مجھے بزدل نہ سمجھو، میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرتا ہوں۔ میں چھپ کر ان پر حملے کر سکتا ہوں اور تمہیں ان کے حملوں سے بچا سکتا ہوں۔ سونیا اب میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکے گی۔ میں باربرا، ایلسی اور جیری کے اندر رہ کر اس کی مصروفیات سے باخبر رہوں گا۔ اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ آ سکتی ہے، وہ بیمار پڑ سکتی ہے، کسی حادثے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں اس کے اندر گھس کر اسے اپنی معمولہ بنا سکوں گا اور اگر ایسا نہ کر سکا تو اسے آسانی سے ہلاک کر سکوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا، بے شک سونیا اور فرحاد جیسے زبردست دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں اسی طرح محتاط رہنا چاہیے۔ تم باربرا، ایلسی اور جیری کے ذریعے سونیا کو اعصابی کمزوری کی دوا کھلا سکتے ہو۔ موقع ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ سونیا اس فیملی کے ساتھ ہولی کراس ٹاؤن میں آ گئی۔ وہ فیملی آدھی رہ گئی تھی۔ باربرا کا باپ جیکسن مارا گیا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا اور بہو پولیس کسٹڈی میں تھے۔ صرف باربرا اور ایلسی اور جیری رہ گئے تھے۔ میں نے جیکسن کی تدفین سے پہلے خیال خوانی کے ذریعے اس کے بڑے بیٹے اور بہو کو رہائی دلائی۔ سونیا نے ان سے کہا، میں نے تم سب کے ساتھ بہت ہی یادگار وقت گزارا ہے، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔
باربرا نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر شکایت کی، کیا آپ مجھے بیٹی بنا کر یہاں چھوڑ جائیں گے؟ بیٹیاں ایک دن ماں باپ سے جدا ہوتی ہیں، ہمیں بھی جدا ہونا ہے۔ نہ میں اپنی فیملی سے دور یہاں رہ سکتی ہوں، نہ تم اپنی فیملی کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ سکتی ہو۔ کیا تم میرے ساتھ آ سکو گی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے اتنا تحفظ، اتنی سلامتی دی ہے کہ میری سگی ماں بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کے سائے میں محفوظ رہ سکتی ہوں، لیکن اپنے باپ دادا کا خاندان، یہ مکان اور لہو کے رشتے توڑ کر نہیں جا سکوں گی۔ آپ سے دور رہوں گی، لیکن آخری سانسوں تک آپ کو یاد کرتی رہوں گی۔